نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. معزز سامعین اکرام، عزیز طلباء و طالبات اور میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کے فضل اور توفیق سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ مجلس ان ننھے منھے بچوں کی تقریر اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے سجائی گئی ہے۔ بچوں ادھر سنیے، یہ مجلس دراصل آپ ہی کے لیے سجائی گئی ہے۔ چھوٹے بچے یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی مستقبل کے معمار ہیں۔ ان میں نہ جانے کوئی محدث ہوگا، کوئی مفسر ہوگا، کوئی سیاستداں ہوگا، کوئی تاجر ہوگا، کوئی کیا ہوگا۔ ان بچوں کو پروان چڑھانے کے لیے، ان کی بہتر تعلیم و تربیت کے لیے یہ سالانہ انجمن، سالانہ مجلس برپا کی گئی ہے۔ معزز حاضرین کرام، کئی تقریریں بھی ہمیں سنی، چھوٹے چھوٹے بچوں سے، بچیوں سے جذب سماعت فرمائی، بہت اچھا لگا۔ اور ہماری تخلیق کا مقصد، بعض طلباء نے بیان فرمایا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے، بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت سے غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ تو فارمکہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ اللہ کے علاوہ دیگر اولیاء، بزرگوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ لات، منات، عزا، یہ بت بنا رکھتے تھے اولیاء کے، ان سے بھی دعائیں کرتے تھے، فریاد کرتے تھے۔ تو ایسی عبادت، اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت جس میں دوسرے کو شریک ٹھہرایا جائے، کیا وہ عبادت کام آئے گی؟ کام آئے گی ایسی عبادت؟ ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔
کون سی عبادت قبول ہے اللہ تعالیٰ کو؟ جو صرف اللہ کے لیے کی جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی اور کی بھی عبادت کی جائے تو ایسی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک ہی ظلم عظیم ہے۔ شرک جو ہے عظیم ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیے مشرک یعنی اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور ساتھ میں دوسرے کی بھی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مغفرت نہیں کرے گا، ہمیشہ جہنم میں وہ جلتا رہے گا۔ اب یہ جو بات میں نے آپ کو بتلائی ہے سب لوگ یہ جانتے ہیں، ہماری تخلیق کا مقصد سب لوگ جانتے ہیں کیا مقصد ہے، لیکن جب تک ہم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم نہیں ہوگا، اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر پائیں گے۔ لہذا سب سے افضل علم، جانکاری، معلومات اللہ کے بارے میں۔ علم وہ دولت ہے، علم وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں اور بڑھتی ہے۔ علم نور ہے، روشنی ہے، اور روشنی جب ہوتی ہے تو چیز نظر آتی ہے۔ ابھی لائٹ چلی جائے تو سب اندھیرا ہو جائے، کچھ نظر نہ آئے، ایسے ہی روشنی، نور، علم نور ہے، روشنی ہے، اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا ضلالت ہے، کیا گمراہی ہے، کیا ہدایت ہے، کیا اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کیسے ہونی چاہیے؟ اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانکاری، یہ سب سے افضل علم ہے۔ لوگوں کو دنیا کے بارے میں، دنیا کے بڑے لوگوں کے بارے میں بہت ساری جانکاریاں ہوتی ہیں، لیکن ان سے اگر ان کے اللہ کے، ان کے رب کے بارے میں پوچھا جائے اپنے رب کے بارے میں کیا کیا جانتے ہو، تمہارا رب کیسا ہے، اس کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو چند سطر جو ہے، چند لائن، چند ہیڈ نہیں بتلا سکتے اپنے رب کے بارے میں۔ تو یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ سب سے افضل علم اور سب سے افضل جانکاری، معرفت، وہ کیا ہے؟ توحید کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانکاری، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم، یہ سب سے افضل علم ہے۔ لہذا ہمیں سب سے پہلے کیا سیکھنا چاہیے؟ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کے بارے میں جاننا چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو انسان سے سب سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ قبر میں جب 3 سوال کیے جائیں گے، کتنے سوال؟ 3 سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال کیا ہے بتائیے؟ تمہارا رب کون ہے؟ ویری گڈ۔ قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ سب کو پتا ہے نا؟ سب کو پتا ہے، لیکن قبر میں جواب وہی دے پائے گا جو صرف رب کی عبادت کرتا ہے۔ جو رب کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے وہ قبر میں جواب نہیں دے پائے گا۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ ما دینک۔ اور تیسرا سوال تمہارے نبی کون ہے؟ یہ 3 مختصر سے سوالات، مختصر ہے
جوابات قبر میں کون دے پائے گا؟ فرشتے چوتھا سوال کریں گے قبر میں. ان 3 سوالوں کے علاوہ ایک چوتھا سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ جی بتائے گا کوئی؟ ان 3 سوالوں کے بعد ایک چوتھا سوال. کس نے سکھایا آپ کو سب؟ جی حسن، ویری گڈ. یہ کہاں سے معلوم ہوا سوالوں کا جواب؟ یہ 3 سوالوں کا جواب آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ جو جواب صحیح جواب دے گا وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب قرآن پاک کو پڑھا، وہاں سے مجھے ان سوالوں کا جواب معلوم ہوا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو لوگ کتاب پڑھتے ہی نہیں، نہ قرآن کا درس سنتے ہیں، نہ قرآن کا درس دینے دیتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کیا جواب دیں گے فرشتوں کو؟ جو لوگ قرآن نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ اس کا درس دیتے ہیں، نہ اس کا درس دینے دیتے ہیں، ایسے بھی مسلمان ہیں. فرشتے اس سے پوچھیں گے کہاں سے معلوم ہوا؟ وہ کیا کہے گا؟ تو معلوم ہوا کہ علم جو ہے قبر میں بھی ہمارا ساتھ دے گا. جو دنیا میں اللہ کی معرفت، اللہ کا دین جو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، تو قبر میں بھی اس کو یہ چیز کام آئے گی. ہر مسلمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہاں بیٹا، اس حدیث کا مطلب کوئی بتائے گا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. جی ویری گڈ، ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ سفیان. علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم، علم طلب کرنا فریضۃ، فرض ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر. ہر مسلمان چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت ہو، سب پر دین کا علم سیکھنا ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ انگلش سیکھنا، میتھ سیکھنا، جغرافیہ سیکھنا، سائنس سیکھنا وغیرہ وغیرہ یہ بعد کی چیز ہے. ان سب سے پہلے دین کا اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس کے ذریعے سے قبر کے سوالوں کا جواب دے سکے. دین کا اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اپنے رب کی عبادت کر سکیں، صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکیں. جیسی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. چنانچہ محدثین نے، علماء نے ویسی ہی کتابیں لکھی، صلاۃ نبوی، صلاۃ الرسول، رسول کی نماز، نبوی نماز. وہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کے بعد پھر کون حنفی نماز، شافعی نماز، مالکی نماز کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو ویسے نماز کب پڑھیں گے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. جب دین کا علم حاصل کریں گے تبھی نہ پڑھ پائیں گے. لہذا دینی علم سیکھنا ضروری ہے. کتنا ضروری ہے؟ جتنا اتنا ضروری ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکیں، صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکیں، صحیح طریقے سے روزہ رکھ سکیں، صحیح طریقے سے حج کر سکیں، صحیح طریقے سے تجارت کر سکیں. معاملات دیکھیے، جو دین ہے ہمارا 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. کتنا ہے؟ 4. نمبر 1 عقائد، عقیدہ، توحید. ویری گڈ، توحید.
عقیدہ، اعتقاد، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قبر کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، ان کے بارے میں ویسا اعتقاد رکھنا جیسا دین میں آیا ہے، قرآن و حدیث میں ہے۔ صحیح عقیدہ یہ بنیادی چیز ہے، سب سے پہلے ضروری چیز کیا ہے؟ عقیدے کا صحیح ہونا، درست ہونا، اعتقاد۔ ہاں بچوں بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں آپ لوگ تھوڑا سا دور دور ہو بیٹھیے، پہلے دیکھیں کتنی جگہ پوری مسجد میں پھیل جائے آپ لوگ، اور غور سے سنیے، یہ پوری مجلس آپ لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے، لہذا دھیان سے سنیے، قریب قریب نہ ہو، دور دور ہو جاؤ۔ تو دین کا علم سیکھنا کتنا ضروری ہے؟ دین کا علم سیکھنا اتنا ضروری ہے جس سے ہم صحیح طریقے سے اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ عقائد، اعتقاد۔ اعتقاد میں کیا ہوتا ہے؟ دل کا عمل ہوتا ہے۔ اعتقاد میں، عقیدے میں دل میں ایمان ہے، یقین ہے، اللہ ہمارا رب ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ ہمارا معبود ہے۔ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب سے متعلق بیان فرمائی ہے، ان سب کے بارے میں ہمارا یقین، اعتقاد۔ قبر میں عذاب بھی ہوگا، نعمتیں بھی ملیں گی، جنت اور جہنم کے بارے میں جو کچھ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، فرشتوں کے بارے میں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارا اعتقاد ہے، یقین ہے۔ جنات کو ہم دیکھتے رہے، ان کے بارے میں یقین ہے کہ جنات میں مخلوق ہے، قرآن پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ اعتقاد کی چیزیں ہیں۔ اعتقاد میں یہ بھی داخل ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب مانتا ہے تو اس کا اعتقاد درست نہیں ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو دین 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی چیز اعتقاد، عقیدہ، دوسری چیز عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب عبادتیں۔ تیسری چیز ہے اخلاق، اخلاق و کردار، اور چوتھی چیز ہے معاملات۔ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، قرض ہے، تجارت ہے، ادھار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہیں، ماں باپ کا بیٹے کے ساتھ ہے، ماں باپ کا والدین کے ساتھ ہے، بھائی کا بھائی کے ساتھ ہے، بھائی کا بہن کے ساتھ ہے، شوہر کا بیوی کے ساتھ ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ، سب معاملات ہیں۔ یہ سارے معاملات کیسے ہونے چاہیے؟ اس کا سیکھنا ہے۔ جیسے قرآن و حدیث میں آیا ہے ویسے ہمارے معاملات، تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات صحیح ہونے چاہیے، درست ہونے چاہیے۔ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ دین سے۔ تو دین کی بنیادی تعلیم ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ ویری گڈ، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو دین کی اتنی تعلیم سکھانی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے عقیدے کو درست کر لیں، اپنی عبادتوں کو درست کر لیں، اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنا لیں، اپنے معاملات کو اچھا بنا لیں۔ یہ 4 چیزیں اتنی سیکھنی ضروری ہے دین کا بنیادی۔ میرے بھائی اور میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ہم سب پر سرپرستوں، مائیں، ان کے بچوں کے باپ، سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ماں کی کچھ زیادہ بنتی ہے، اس لیے کہ ماں کی گود ہی بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ تو ماں کو اپنے بچوں کی تربیت
کے سلسلے میں خصوصی دھیان دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، باپ کی بھی ہے، باپ کی بھی ہے، ماں کی بھی ہے۔ لہذا مائیں اور آبا سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دیں۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے، الحاد کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے آئے دن جنم لے رہے ہیں، اور ملک کے متعدد علاقوں سے بہت ہی رسوا کن خبریں سننے میں آتی ہیں کہ بہت ساری مسلمان لڑکیاں لڑکے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان فتنوں کی، فساد کی اور اس ارتداد کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جہالت۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم نہیں سکھائی۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم سکھائی ہوتی تو آج یہ رسوا کن خبریں ہم کو نہ سننی پڑتی، اور مسلمان بچوں کے ارتداد کی یہ خبریں اور یہ واقعات ہمیں دیکھنے نہ پڑتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کی ہے، لہذا اس جرم کے ہم بھی مرتکب ہیں۔ ہمیں ایسے دن نہ دیکھنے پڑے، اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کریں، دین کی بنیادی تعلیم انہیں سکھلائیں، ان کے ایمان کو، ان کے عقیدے کو اتنا مضبوط کریں کہ تیز تند ہوائیں اور آندھیاں، فتنے اور فساد اور الحاد کی یہ آندھیاں ان کے ایمان کو ڈگمگا نہ سکیں۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، ہم اپنے بچوں کو دین کی اتنی تعلیم دیں کہ ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت جاگ جائے، ایمان کا نور ان کے دلوں پر چھائے رہے، غالب رہے، ایمان کی روشنی جب بھی ان کے سامنے کوئی فتنہ آئے، ایمان کی روشنی سے اس فتنے کو پہچان سکیں اور فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنے میں آدمی کو سمجھ میں نہیں ہے تو کیا کرے؟ اسے غلط چیز بھی اچھی نظر آتی ہے، غلط چیز بھی، خراب چیز بھی اسے اچھی نظر آتی ہے، لیکن جب ایمان کی روشنی ہوتی ہے، ایمان کے چراغ اس کے پاس ہوتا ہے، اس روشنی میں، اس چراغ کے ذریعے سے وہ فتنوں کو پہچان لیتا ہے اور اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچا لیتا ہے۔ لہذا میرے بھائی اور میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ہمیں اس زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت خود کرنی ہوگی، کیونکہ سب سے قیمتی دولت، سب سے قیمتی دولت ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہے؟ توحید۔ ویری گڈ۔ سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ ایمان، عقیدہ، توحید۔ یہ ہمارے پاس سب سے قیمتی دولت ہے۔ جو قیمتی دولت ہوتی ہے، قیمتی دولت ہوتی ہے، اسے کیسے رکھتے ہیں؟ چھپا کر کے رکھتے ہیں، حفاظت سے رکھتے ہیں، تجوریوں میں رکھتے ہیں، اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، پاسورڈ لگا کے رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی چور چوری نہ کر لے جائے، کہیں کوئی ڈاکو ڈکیتی نہ ڈال دے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، ہمارے پاس سب سے قیمتی دولت ہمارا ایمان ہے، لہذا اس ایمان کی حفاظت شیاطین کے لشکروں سے، شیطان جو ہمارے ایمان کو لوٹنا چاہتا ہے، برباد کر دینا چاہتا ہے، اس سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ ایمان کی حفاظت خود کیسے ہوگی؟ علم کے ذریعے، علم کی روشنی کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور سارا علم لے کر آئے، ان سے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
جان لیجئے، علم سیکھ لیجئے، سب سے پہلے علم توحید کا، فعلم سیکھ لیجئے انہ لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے علم کیا؟ کس چیز کا علم سب سے پہلے ضروری ہے؟ اللہ کی توحید کا علم۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب قائم کیا، العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے علم سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، تو عبادت کیسے کریں گے؟ پہلے عبادت سیکھنی پڑے گی نا۔ عبادت یہ تو معلوم ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ جب معلوم ہے کہ تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کیسے کریں گے؟ سیکھنا پڑے گا نا۔ تو لہذا علم، سب سے پہلے علم جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم۔ ہمارا جو دین کا علم ہے، دین کا علم، دینی علم، یہ ہم کو آسمانوں کی طرف کیوں تک نہیں لے جاتا؟ اس سے بھی اوپر دنیا والے کتنا بھی ترقی کر جائیں، آسمانوں میں، ہواؤں میں اڑے، چاند تک پہنچ جائیں، لیکن ہمارا دین ہمیں ساتوں آسمانوں سے اوپر کے بارے میں بھی سکھلاتا ہے۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش الہی اور عرش کے اوپر اللہ کی ذات مستوی ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارا دین ہمیں بتلاتا ہے۔ دنیا کے علوم گرچہ کی ان کا حکم بھی بسا اوقات ضروری کے حکم میں ہو جاتا ہے، لیکن جتنے بھی علوم ہیں دنیا میں، ان میں سب سے افضل علم و دین کا علم ہے۔ جتنے بھی کچھ علوم ایسے ہیں جو غیر نفع بخش ہے، ان کا سیکھنا جائز ہی نہیں، جیسے جادو کا علم ہے، جادو ٹونا اور یہ سب جو کرتے ہیں لوگ نظر بد وغیرہ دھوکہ دینے کے لیے، وہ سب تو جائز نہیں، لیکن جو نفع بخش علوم ہیں، ان نفع بخش علوم میں سب سے زیادہ نفع بخش علم کون سا علم ہے؟ اللہ کی معرفت کا علم، دین کا علم۔ یہ علم ہم کو ہمارا رشتہ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش تک ہمارا رشتہ جوڑتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے پوچھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا اللہ تعالیٰ آسمانوں میں، ساتوں آسمانوں پر، عرش پر۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں، عرش پر۔ آپ نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، باندھی تھی وہ لوٹی تھی، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ لہذا مومن وہی ہے جو اللہ کو عرش پر مانے اور جو ہر جگہ مانے۔ یہ اعتقاد غیر مسلموں کا، جتنے کم کر اتنے شنکر، غیر مسلموں کا اعتقاد ہے۔ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اس کی قدرت ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ دیکھتا ہے، لیکن اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے جیسے اس کے شایہ نشان ہے۔ تو اس میں گمراہی کیوں آئی؟ اس لیے کہ لوگوں نے دین کو صحیح طریقے سے نہیں سیکھا، خالص کتاب و سنت سے نہیں سیکھا، اس لیے گمراہی آئی اور صحیح اعتقاد سے بھٹک گئے۔ تو لہذا اللہ کے بارے میں صحیح جانکاری ہمیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات، قرآن پاک کی ہر آیت ہمیں توحید کا درس دیتی ہے۔ ہر آیت یا تو وہ توحید کے بارے میں صراحت کے ساتھ ہے، یا توحید کی ضد شرک کی مذمت میں ہے، یا توحید تک پہنچانے والے مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں، یا توحید کی جزا بدلہ جنت اس میں بیان کی گئی ہے، یا توحید کی ضد شرک کی جو جزا ہے، شرک کی جو سزا ہے جہنم، اس کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ غرض یہ کہ پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے، توحید سے بھرا ہوا ہے، جو سب سے بنیادی اور سب سے پہلی انسان کی ضرورت ہے، جس مقصد کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔
لیکن ہائے افسوس، مسلمانوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن سے غافل ہیں، جس کا علم سب سے پہلے ہمیں سیکھنا چاہیے، جس کو سمجھنا چاہیے، آپ اسی سے غافل ہیں۔ جو کتاب نور ہدایت بن کے آئی، افسوس کی بات ہے، جو کتاب زندوں کو زندگی دینے کے لیے آئی، جو کتاب مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمائی، اس کتاب کو آج مسلمانوں نے مردوں کی کتاب بنا دیا ہے۔ جو کتاب مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمائی، شرک اور کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے مردہ دل اس نور ہدایت سے زندہ ہو گئے، انہیں زندگی مل گئی، اور اس نور کی روشنی میں انہوں نے دنیا پر فتح اور کامرانی حاصل کی۔ لیکن آج مسلمانوں نے اس کتاب کو مردوں کی کتاب بنا دیا ہے۔ جب کسی کی موت ہونے لگتی ہے تو لوگ جو قرآن کھول کر آیت الکرسی، سورہ یاسین اور کون سی سورتیں پڑھنے لگتے ہیں۔ جب تک وہ زندہ تھا، صحیح سلامت تھا، صحت مند تھا، اسے کچھ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب مرنے لگتا ہے تو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھنے لگتے ہیں کہ اس کی روح آسانی سے قبض ہو جائے گی۔ زندگی میں نہیں پڑھا، اب مرنے لگا، اب یاد آ رہا ہے قرآن۔ جب دفن کرتے ہیں، دفن کرتے وقت کچھ لوگ قبر میں قرآن رکھتے ہیں، کچھ سورتیں رکھتے ہیں۔ زندگی میں قرآن نہیں پڑھا، اب مردہ قبر میں وہ قرآن پڑھے گا۔ اور دفن کرنے کے بعد کچھ لوگ قبرستان میں قبروں کے پاس چھوٹی چھوٹی سورتیں چاروں کل اور کیا کیا وہاں پیٹی باکس بنا کر وہاں رکھ دیتے ہیں کہ کوئی آئے گا کل فاتحہ پڑھ کے بخشے گا۔ زندگی میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اب مرنے کے بعد اس پر جو ہے کل فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ جو چیز ثابت ہی نہیں ہے بلکہ جس سے منع کیا گیا ہے قبرستان میں قرآن پڑھنے سے، وہ کام کرتے ہیں۔ نماز میں، جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، وہاں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، اور جہاں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے وہاں سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے لوگوں کو قرآن کا علم نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت کی کتاب عطا فرمائی اور ہم اس کتاب سے دور ہوتے چلے گئے۔ بنیادی علم قرآن کا علم ہے، یہی نور ہدایت ہے۔ اسی نور ہدایت سے ہم لوگ کتنے دور چلے گئے ہیں۔ یہ مہینہ جو آ رہا ہے قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ قرآن پاک کی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت بڑھ گئی۔ ھدی للناس، قرآن پاک کس کی کتاب ہے؟ مسلمانوں کی؟ قرآن پاک تمام لوگوں کی کتاب ہے، ہندوؤں کی کتاب ہے، یہودیوں کی بھی ہے، نصرانیوں کی بھی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ انہیں پتہ نہیں کہ قرآن ہماری بھی کتاب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے رسول ہے۔ کس کی طرف بھیجے گئے؟ ہم لوگوں کی طرف بھیجے گئے۔ تمام لوگوں کے رسول ہیں، تم ہندوؤں کے بھی رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندوؤں کے بھی رسول ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہودیوں کے بھی رسول ہیں، عیسائیوں کے بھی رسول ہیں، تمام دنیا کے لوگوں کے رسول ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مسلمانوں کے رسول ہیں۔ ان کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جن کو پتہ نہیں ہے ان کو بتانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھی رسول ہے، رحمت للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تمام دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے ہیں، کافروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے، سب کے لیے۔ ایسے ہی قرآن پاک میں ھدی للناس،
لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ قرآن جو ہے ہماری بھی کتاب ہے۔ دوسرے لوگوں کو تو چھوڑیے، مسلمانوں کو ہی نہیں پتا کہ قرآن ہماری کتاب ہے۔ مسلمانوں کو نہیں پتا کہ قرآن سے روشنی کیسے حاصل کرنی ہے۔ پوری عمر 50 60 70 80 100 سال کی عمر گزر جاتی ہے، پوری زندگی کبھی قرآن پاک کو ایک دفعہ بھی ترجمے کے ساتھ یہ سمجھ کر نہیں پڑھ پاتے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہے نا افسوس کی بات، تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ یہ دنیا دارالابتلاء ہے، آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں کیوں بھیجا؟ امتحان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارا اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، جو امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اس کا بدلہ اس کے لیے جنت میں تیار ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کس چیز میں ہے؟ دینی علم میں ہے۔ دینی علم ہوگا تو بندہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے، دونوں کو بنا سکتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی ہے جو موت سے بچ جائے؟ کوئی موت سے نہیں بچنے والا، ہر کسی کو موت آنے والی ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے، اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہنا کہ میں نہیں مروں گا، سب کا اتفاق ہے۔ لیکن زندگی ہم کیسے گزارتے ہیں؟ زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے کبھی مجھے مرنا ہی نہیں ہے۔ زندگی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر المساء۔ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی قبر میں سوال کیے جائیں گے، ان سوالوں کو جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہنا چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے، موت آ جائے۔ موت یقینی چیز ہے، موت کو قرآن نے یقین سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ سب کو یقین موت آنے والی ہے۔ کوئی موت کے بارے میں شک نہیں کرتا ہے، موت آئے گی، لیکن غفلت کے شکار ہیں، غافل ہیں ہم لوگ۔ لہذا اس غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ غفلت سے بیدار کیسے ہوں گے؟ غفلت سے بیدار ہوں گے دین علم کے ذریعے، علم دین کے ذریعے سے غفلت سے بیدار ہوں گے۔ دین کا علم ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ دنیا میں بھی سوجھ بوجھ انسان کو ملتی ہے، صحیح غلط میں تمیز کرتا ہے، شرعی کے ذریعے حلال و حرام کے ذریعے تمیز کرتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو دین کے ذریعے ادا کرتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں امن و شانتی اور سکون بحال ہوتا ہے۔ اور جب امن و شانتی ہو، اسی کا نام کامیابی ہے۔ جس معاشرے اور سماج میں امن و شانتی نہ ہو، ظلم و زیادتی ہو، خوف و ہراس ہو، لوگ ڈرتے ہوں، چوروں سے، گنڈوں سے، لٹوروں سے، قاتلوں سے، فسادیوں سے ڈرتے ہوں، تو وہ کوئی کامیابی ہے؟ اصل کامیابی دنیا میں یہ ہے کہ آپ امن و شانتی اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، آپ خوف و ہراس میں نہ رہیں، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے نہ رہیں۔ اگر کہیں پر کوئی آدمی ڈرے ہوئے رہتے ہیں، چاہے اس پاس کتنی بھی دولت ہو، کتنا بھی مال ہو، اگر وہ ہر وقت ڈرا ہوا سہما ہوا رہتا ہے تو کیا
ہرگز نہیں. کامیابی ہے کہ آدمی امن و سکون کے ساتھ رہے. جب ہم دینی علم سیکھیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے، اللہ کے حقوق کو ادا کریں گے، مخلوق کے حقوق کو ادا کریں گے، تو امن و سکون قائم رہے گی. اور جب حقوق کو ادا نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی حق تلفی کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، دنگا فساد کریں گے، بے ایمانی کریں گے، چوری کریں گے، ڈکیتی کریں گے، تو پھر امن و سکون جاتا رہے گا. انسان کو سکون نہیں ملے گا، اطمینان قلب نہیں ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، دلوں کا سکون اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. جب دین سیکھیں گے، ذکر و اذکار سیکھیں گے، تبھی تو دلوں کو سکون ملے گا. یہی دنیا کی کامیابی ہے کہ انسان کا دل دنیا میں مطمئن رہے، دنیا میں انسان کا دل مطمئن رہے اور آخرت میں قلب سلیم کے ساتھ جائے. قلب سلیم جس کے دل میں شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، حسد نہیں، عداوت نہیں، بغض نہیں، قلب سلیم کے ساتھ جو جائے گا وہاں پہ کامیاب ہوگا. اور دنیا میں جس طرح دل سکون سے رہے گا وہ دنیا میں کامیاب ہوگا. دنیا میں سکون کیسے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے دنیا میں سکون ملتا ہے. تو جو دینی علم ہے یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے. لہذا ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، خود کو بھی دیکھیے، علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے، غفلت میں یا ماحول نہیں ملا، دین کا نہیں سیکھ سکے، جب زیادہ عمر ہو جاتی ہے لوگ پھر سوچتے ہیں کہ اب میری عمر پڑھنے کی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. ہمیشہ پوری زندگی انسان علم کا محتاج رہتا ہے. اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں اور دین کا علم ابھی تک نہیں سیکھے ہیں، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. ابھی بھی اللہ کی طرف رجوع کیجیے، توبہ استغفار کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، ربی زدنی علما. اللہ سے علم میں اضافے کا سوال کیجیے. اور ابھی بھی آپ علم سیکھیے. اگر دین کا علم نہیں ہے تو دین کا علم ابھی بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، چاہے عمر کوئی بھی. تو دین علم میں جو دین ہے، دین کا جو علم ہے اتنا سیکھنا ضروری ہے جس سے ہم صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر سکیں، صحیح طریقے سے معاملات کو ہم بجا لا سکیں. میرے بھائی اور میرے دوست، یہاں پر علم کی چند ایک فضیلت اور علم سیکھنے والوں کی فضیلت اور علم کو سیکھ چکے ہیں ان کی فضیلت تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے. علم کی فضیلت، علم کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سخر اللہ له به طریقا الی الجنہ. جو شخص علم کے راستے میں نکلتا ہے، آپ لوگ علم کے راستے میں نکلے ہیں؟ علم کے راستے میں آپ لوگ مسجد جب آپ آتے ہیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، تو یہ علم کا راستہ ہے، پڑھائی کا راستہ ہے. یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں، سب لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ بھی علم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، علم سیکھنے کے لیے. تو کیا ہے حدیث میں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سخر اللہ له به طریقا الی الجنہ. اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، اس کے لیے جنت جانے کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. تو میرے بھائی اور میرے دوستو، اسی کا نام تو کامیابی ہے. کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز.
جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا دیا گیا، وہی شخص کامیاب ہے۔ کامیاب کون ہے؟ اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو جنت کا راستہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ علم طلب کرنا، علم حاصل کرنا۔ علم سیکھنے کے لیے جب آتے ہیں تو یہ کس کا راستہ ہے؟ جنت کا راستہ ہے۔ اور سنیے، طلبۃ العلم، آپ کو پتا ہے آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، معلوم ہے؟ سنیے، جب کوئی دنیا والے استقبال کرتے ہیں اپنے بڑے بڑے لوگوں کا، منتریوں کا استقبال کرتے ہیں، ان کے استقبال میں راستوں میں کارپیٹ بچھا دیتے ہیں، لیکن پتہ ہے تمہارا کیا مقام ہے؟ ان الملائکہ تضع اجنحتها رضا لطالب العلم۔ معلوم ہے آپ کا مقام کیا ہے؟ پتہ ہے کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اپنے پروں کو قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ کیا فضیلت ہے آپ لوگوں کی؟ کیا فضیلت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے طالب علم جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پروں کو قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ دنیا کے لوگوں کے استقبال میں کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں اور تمہارے استقبال میں فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنے شرف کی بات ہے۔ اور دیکھیے آگے حدیث میں آپ سے فرمایا، آسمان اور زمین میں ہر چیز عالم کے لیے استغفار کرتی ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ آسمانوں میں اور زمین میں ہر چیز عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ طالب علم نے علم سیکھا، عالم بن گیا، اب آسمان اور زمین کی ہر چیز، غور کیجیے کتنی مخلوق ہے، آسمانوں میں کتنی مخلوق ہے، فرشتوں کی تعداد حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمان میں 4 انگلی رکھنے کی جگہ نہیں، اتنی فرشتوں کی تعداد ہے۔ آسمان زمین سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے جیسے دنیا میں کھانا کعبہ ہے، ویسے آسمانوں میں بھی کھانا کعبہ ہے، بیت معمور یا بیت العزا، اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک بار جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے پھر پوری زندگی اس کی باری نہیں آتی۔ اتنے زیادہ ہے فرشتے، یہ ساری مخلوق عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سب فرشتے، زمین میں بھی مخلوق، سب مخلوق عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، سمندر میں مچھلیاں کتنی بڑی تعداد میں ہوتی ہیں۔ سمندر کی بارے میں دیکھیے، جو ہے ڈسکوری پہ دیکھیے، سمندروں میں کتنی مچھلیاں ہوتی ہیں، کتنی بڑی تعداد میں ہوتی ہیں۔ سب طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ کون سا طالب علم؟ سائنس کا، جغرافیہ کا، میتھمیٹکس کا، کون سا طالب علم؟ دین کا طالب علم، دین کا طالب، قرآن و حدیث کا طالب علم، عقیدے کا طالب علم، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ اور سنیے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ علماء کس کے وارث ہیں؟ نبیوں کے وارث ہیں۔ اور نبی وراثت میں مال، دولت، دینار و درہم چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں۔ کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ انبیاء کرام جو
اسی کام کو آگے بڑھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی ذمہ داری ہے۔ علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ انبیاء کا جو کام ہے، جو مشن ہے دعوت و تبلیغ کا اور حق بات دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا جو کام ہے وہ علماء کا کام ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو حق بات پہنچائیں۔ یہ فضائل طالب علم جو دین کا علم سیکھے، سکھائے، عالم بن جائے، اس کے لیے سب فضائل ہیں۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی مثال بیان فرمائی۔ عالم کی مثال فرمایا کہ عالم کی مثال عابد پر عبادت گزار ایک آدمی ہے لیکن عالم نہیں ہے، تہجد گزار ہے، فرض نمازیں پڑھتا ہے، فرض روزے میں رکھتا ہے، نفلی نمازیں نفلی روزے رکھتا ہے، عابد عبادت گزار آدمی ہے لیکن عالم نہیں ہے۔ فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب۔ کیا فضیلت ہے عالم کی؟ بیٹا عالم کی فضیلت کیا ہے؟ ایک عابد، عام آدمی نہیں، نماز نہیں پڑھتا جو نہیں، نمازیں بہت پڑھتا ہے، بہت عبادت کرتا ہے، عابد عبادت گزار پر، اور عالم بہت عبادت گزار نہیں، بس فرائض سے کام چلا لیتا ہے۔ عالم جو ہے فرائض سے کام چلا لیتا ہے، نوافل کا اہتمام نہیں کرتا۔ تو یہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کا چاند کی فضیلت تمام کواکب ستارے، جب 14ویں رات کا چاند نظر آتا ہے تو کیا رات میں ستارے نظر آتے ہیں؟ جب چاند نظر نہیں آتا ہے تو پوری آسمان میں ستارے ہی ستارے نظر آتے ہیں، لیکن جب 14ویں رات کا چاند رہتا ہے تو ستارے سب نظر نہیں آتے روشنی کی وجہ سے، چند ایک بڑے بڑے ستارے دکھتے ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے عالم کی فضیلت، کس پر ہے فضیلت؟ عابد پر ہے، جاہل پر نہیں۔ عالم کی فضیلت جاہل پر نہیں ہو رہی ہے، عالم کی فضیلت کس پر بیان ہو رہی ہے؟ عالم کی فضیلت عابد۔ عابد کسے کہتے ہیں؟ ایسا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ سب لوگ کرتے ہیں اللہ کی عبادت، سب لوگ عبادت کرتے ہیں۔ جو اللہ کی بہت عبادت کرتا ہے، نفل عبادت بھی کرتا ہے، جو کہ عالم بھی عبادت کرتا ہے، لیکن عالم جو بس فرض سے کام چلا لیتا ہے، اور دوسرا جو عالم نہیں ہے وہ جو ہے نفلی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، خوب زکات صدقہ دے رہا ہے، اس عبادت گزار پر یہ عالم کی فضیلت ہے۔ تو عالم بنے گے نا؟ عالم بنے گی نہیں بنے گے؟ انشاءاللہ تبھی تو فضیلت ملے گی۔ عالم بنیے، دنیا میں بھی ایک مقام اور آخرت میں بھی مقام۔ بات سمجھ آئی؟ اور ایک روایت میں آپ سے فرمایا کہ عالم کی فضیلت غیر عالم پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے جو ادنا سے ادنا آدمی، اس پر میری جو فضیلت ہے، ایسے عالم کی فضیلت غیر عالم پر ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے عالم کا، یہ مقام و مرتبہ ہے دینی علم سیکھنے والے عالم کا، دنیاوی علوم سیکھنے والے عالم کا۔ دنیاوی علوم کا جو عالم ہوتا ہے وہ بھی اپنے علم کے ذریعے نفع پہنچا کر کے مقام اونچا حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ جو مقام ہے دینی علم والا وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دینی علم سیکھنے والے کا مقام ہے۔ نبیوں کے وارث کون علماء ہیں؟ نبیوں نے کون سائنس چھوڑا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم، جغرافیہ کا، دین کا علم چھوڑا ہے۔ لہذا جو دین کے عالم ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ باقی جو دنیاوی علوم نفع بخش علم ہیں، ان نفع بخش علوم کے ذریعے بھی ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی طبیب ہے، ڈاکٹر ہے،
اپنی طبابت کے ذریعے، اپنی ڈاکٹری کے ذریعے، علاج کے ذریعے لوگوں کی خدمت کر کے وہ بھی ثواب کما سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ بلا ضرورت لوگوں کے چیک اپ کرا رہا ہے، بلا ضرورت لوگوں کے لیے دوائیاں لکھ رہا ہے تاکہ اس کے میڈیکل سے زیادہ دوائیاں بکیں، پھر وہ اس کا علم نفع بخش نہیں ہے، نقصان پہنچانے کے لیے سیکھا، دنیا کمانے کے لیے اس نے اس کو سیکھا۔ تو دنیاوی علوم کے ذریعے بھی اگر نیت صحیح کر دی جائے تو وہ بھی نفع بخش علوم میں آ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور اس کے برعکس ایسا ہی جو نفع نہ پہنچائے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ کرتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے۔ تو لہذا میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، علم وہ عظیم دولت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم انسان مسجود ملائک بنے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کے لیے، اور ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ فرشتوں نے ہمارے لیے سجدہ کیا ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ کیوں سجدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا تو فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ اللہ فرمایا تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد فرشتوں کا اور آدم علیہ السلام کا دونوں کا امتحان لیا۔ آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت فرشتوں پر ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، فرشتوں سے پوچھا وہاں جو چیزیں تھی چیزوں کے نام بتاؤ، جیسے یہ چیزیں رکھے ہیں یہاں پر ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو چیزوں کے نام نہیں معلوم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذہن و دماغ میں سب کے نام ڈال دیے، علم ڈال دیا۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا بتاؤ ان کے نام، آدم علیہ السلام نے فٹافٹ سب چیزوں کے نام بتلا دیے۔ آدم علیہ السلام کی برتری ثابت ہوئی۔ علم کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے افضل ٹھہرایا، لیکن یہ انسان ہے کہ اپنی انسانیت کو نہیں سمجھتا ہے۔ انسان اگر انسانیت کے ساتھ رہے، انسان اگر انسانیت کے ساتھ رہے تو فرشتوں سے بھی افضل ہے، لیکن اگر وہ انسانیت کے ساتھ نہ رہے وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، جانوروں کی طرح چوپایوں کی طرح اس سے بھی گمراہ بدتر ہے۔ تو اے حضرت انسان اپنے مقام کو سمجھو، اپنے مرتبے کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہمیں جو ایک جانور بنا دیتا، کتا خنزیر بنا دیتا، گلی گلی میں ادھر ادھر بھاگے پھرتے، لیکن اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، انسان بنایا۔ ہمیں اپنے مقام و مرتبے کو سمجھنا چاہیے۔ اور انسانوں میں بھی اللہ نے ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کیا، اور یہ ایمان کی دولت جو ہمارے پاس ہے، اسلام کی دولت ہے، اس کے لیے ہم نے کیا قربانی دی ہے؟ فری میں مل رہی نا؟ صحابہ کرام نے اسلام اور ایمان پانے کے لیے کتنی قربانیاں دی تھی، لیکن ہمیں تو یہ وراثت میں ملا ہے، اس لیے ہم اس کی قدر و قیمت نہیں کرتے، فری میں ملا ہے۔ محنت کر کے حاصل کیے ہوتے تب ہمیں پتہ چلتا کہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ تو ہمیں اس دولت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا اور مسلمان گھر میں پیدا کیا، اور مسلمان گھروں میں بھی اللہ نے ہم کو اہل سنت والجماعت
اہل الحدیث بنایا، قرآن و حدیث پر چلنے والا بنایا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کتاب و سنت کا علم اٹھانے والے اہل حدیث ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں سب نے اپنی نسبت اپنے اکابروں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے جوڑی ہوئی ہے۔ کسوں نے اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے نسبت جوڑی ہوئی ہے۔ ہماری نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہے۔ تمام ائمہ کرام، محدثین کرام، علماء کرام کا ادب و احترام کرنا ہم واجب سمجھتے ہیں، لیکن ان کا کوئی قول، ان کا کوئی فرمان اگر حدیث رسول کے خلاف جاتا ہے تو ہم اس کے لیے کوئی عذر تلاش کر کے ان کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں اور حدیث رسول کو لے لیتے ہیں۔ یہی حقیقی علم ہے، یہی حقیقی علم ہے۔ قرآن و حدیث کا علم ہی حقیقی علم ہے۔ میرے بھائی اور میرے دوستوں، علم کی فضیلت، علم کا مقام و مرتبہ کے لیے ایک اور مثال میں اپنے سامنے رکھتا ہوں۔ کتا کتا پالا آپ لوگوں نے؟ نہیں پالے؟ پال سکتے ہیں نہیں پال سکتے؟ پال سکتے ہیں، لیکن ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت کیا ہے؟ یا تو شکار کرنے کے لیے، یا جانوروں کی رکھوالی کے لیے۔ کتا جو ہے تو چند چیزوں کے لیے کتے پال سکتے ہیں۔ شکار کرنے کے لیے کتا اگر پالتے ہیں، کتے نے اگر بغیر سکھایا، بغیر تعلیم دیے وہ کتا کا شکار کرتا ہے تو اس شکاری کتے کا شکار جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کتے کو تعلیم دی جائے، کتے کو سکھایا جائے شکار کرنا، تو کتا بھی علم کی وجہ سے اس کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہو جاتا ہے۔ علم کی وجہ سے سوچئے، علم کی وجہ سے کتے کا بھی مقام بڑھ جاتا ہے۔ علم کی وجہ سے کتے کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم انسان کیوں نہیں اپنی قدر و قیمت بڑھاتے؟ علم سیکھ کر کے۔ لہذا علم سیکھیے۔ اب جو لوگ بڑے ہو چکے ہیں، کلاسوں میں، مدرسوں میں نہیں جا سکتے، وہ مسجد میں تو آ سکتے ہیں۔ مسجدوں میں دروس کا اہتمام ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو کروائیے۔ قرآن کا درس، حدیث کا درس، عقیدے کا درس، اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس، رسولوں کی معرفت کا درس، ارکان ایمان کا درس، ارکان اسلام کا درس، یہ سب درس ہم مسجدوں میں آسانی سے سیکھ کر کے اپنا مقام و مرتبہ بڑھا سکتے ہیں۔ علم ہوگا تو ہمیشہ ہم گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ دینی علم تو ان تمام باتوں کا یہ مطلب نہیں کہ دنیاوی علوم سیکھنے جائز نہیں، دنیاوی علوم بھی سیکھنے جائز ہیں، بلکہ بسا اوقات ضروری بھی ہے، ضروری بھی ہے، لیکن سب سے پہلے دین اور عقیدے کا علم سیکھنا ہے، تاکہ ہمارا بچہ جب دین کا علم سیکھ کر کے جب دنیا کے علوم سیکھنے جائے، وہاں اس کے ایمان پر کوئی خطرہ آئے تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ اس لیے دین کا علم سیکھنا ہمیں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت دے ایمان کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من ذنوبہم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔